نیا دن ہے صبح ہو پھر آئی ہے دیکھو، لبوں پر ہے ذکر خدا ذکر آقا، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ ملاحظہ کر رہے ہیں پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ کریم آج کے دن کو ہمارے لیے رحمتوں والا بنائے، برکتوں والا بنائے، وہ کام کرنے کی توفیق ہمیں دے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اس کی پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رضا خوشنودی شامل رہے۔ یقیناً مسلمان کی زندگی کا جو مقصد ہے وہ یہی ہونا چاہیے کہ وہ اپنے رب کو اور اس کے محبوب کو راضی کرنے کی کوشش کرے اور اس میں کامیاب ہو جائے۔ یہی کامیابی اگر ملے گی تو انشاءاللہ جنت کا داخلہ بھی مل سکے گا۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر درود و سلام پڑھنے کی بڑی برکتیں ہیں۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے روزانہ مجھ پر 100 مرتبہ درود بھیجا، اللہ عز و جل اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائے گا، ان میں 70 آخرت کی ہیں اور 30 دنیا کی ہیں۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے! اللہ کریم اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار فرماتا ہے، اور جو ان سے محبت رکھے، ان سے پیار کرے اور ان کے لیے یہ دعائیں کرے کہ اللہ تبارک و تعالی ان پر رحمت نازل فرمائے، ان کی قبر پر رحمت نازل فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس بندے کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یاد رکھیں، ان کی بات کریں، ان پر درود و سلام پڑھیں۔ آئیے محبت کے ساتھ مل کر اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے رحمتیں برکتیں حاصل کرنے کے لیے، اپنی پریشانیوں کو دور کرنے اور دعاؤں کو پورا کرنے کے لیے درود پاک پڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے سنتے ہیں تلاوت قرآن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ وقال فرعون یا ایہا الملأ ما علمت لکم من الہ غیری، اور فرعون بولا، اے درباریوں، میں تمہارے لیے اپنے سوا کوئی خدا نہیں جانتا۔ فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين۔ تو اے حامان، میرے لیے گارا پکا کر ایک محل بنا کہ شاید میں موسیٰ کے خدا کو جھانک آؤں، اور بے شک میرے گمان میں تو وہ جھوٹا ہے۔ واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون، اور اس کے لشکریوں نے زمین میں بے جا بڑائی چاہی، اور سمجھے کہ انہیں ہماری طرف پھرنا نہیں۔ فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين۔ تو ہم نے اسے اور اس کے لشکر کو پکڑ کر دریا میں پھینک دیا، تو دیکھو کیسا انجام ہوا ستمگاروں کا۔ وجعلناهم أئمة يدعون إلى اور انہیں ہم نے دوزخیوں کا پیشوا بنایا کہ آگ کی طرف بلاتے ہیں۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ، اور قیامت کے دن ان کی مدد نہ ہوگی۔ وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ، اور اس دنیا میں ہم نے ان کے پیچھے لعنت لگائی، اور قیامت کے دن ان کا برا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ
خير للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی بعد اس کے کہ اگلی سنگتیں یعنی قومیں ہلاک فرما دی، جس میں لوگوں کے دل کی آنکھیں کھولنے والی باتیں اور ہدایت اور رحمت تاکہ وہ نصیحت مانے۔ وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين۔ اور تم طور کی جانب مغرب میں نہ تھے جبکہ ہم نے موسیٰ کو رسالت کا حکم بھیجا اور اس وقت تم حاضر نہ تھے۔ وَلَكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ، مگر ہوا یہ کہ ہم نے سنگتیں پیدا کی کہ ان پر زمانہ دراز گزرا۔ وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ۔ اور نہ تم اہل مدین میں مقیم تھے ان پر ہماری آیتیں پڑھتے ہوئے، ہاں ہم رسول بنانے والے ہوئے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العالمین جل وعلا نور قرآن سے ہمارے قلوب اور اذہان کو منور فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، قرآن کریم کی آیات ہیں اور یہ بتا رہی ہیں کہ دنیا میں ایسے لوگ بھی گزرے ہیں جو برائی کی طرف بلانے کے لیے لیڈر کا کردار ادا کرتے رہے، قائد بنے برائی کی طرف بلانے کے لیے اور جہنم میں لوگوں کو جھونکنے کے لیے۔ اور ایسے لوگ بھی الحمدللہ عز و جل دنیا میں موجود رہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے، اس کے کرم سے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت کی طرف اور اس کی معرفت کی طرف، صراط مستقیم کی طرف بلانے والے ہوئے، اور جن کے قدموں کے نشاں اگر آج بھی ہم تلاش کریں اور ان کی پیروی کریں تو ہم یقیناً ہدایت یافتہ بندوں میں شامل رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان نفوس قدسیہ کی برکتیں ہمیں نصیب فرمائے، اور جو لوگ برائی کی طرف بلانے والے ہوئے، اس کے پیشوا ہوئے، اللہ کریم ایسوں سے ہمیں محفوظ فرمائے اور ہمیں نجات عطا فرمائے۔ انسان جس طرح کی کوشش کرتا ہے اس طرح کے راستے بندے کے لیے آسان ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اگر اس کا مطمع نظر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو پانا ہے، اس کی خوشنودی حاصل کرنا ہے، زندگی کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ کام کرے جس میں اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رضا موجود بھی ہو۔ یہ کیسے پتہ چلے گا کہ وہ کون سے کام ہیں جو اللہ کو راضی کرنے والے ہیں؟ یقیناً اس کے لیے دین اسلام کی تعلیمات ہی بہترین آپشنز ہیں۔ ان کے علاوہ کون سی بات ایسی ہے جو ہمیں یہ بتائے گی؟ آج بڑا ایک عجیب اور ایک نازک، بلکہ یوں کہا جائے کہ فتنوں سے بھرا ہوا دور ہے کہ لوگ پچھلوں پر لعنت کر رہے ہیں اور ہدایت کا راستہ کیا ہے یہ کہہ کر بتا رہے ہیں کہ جو ہم کہیں بس اب وہ ہدایت ہے۔ حالانکہ اہل اللہ سے کبھی زمین خالی نہیں ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو اپنے پیارے صحابہ علیہم الرضوان کے حوالے کیا، اور پھر صحابہ کی پیروی تابعین نے کی، اور پھر بعد میں آنے والے ان اپنے سے پہلوں کی اور نیک پہلوں کی پیروی کرتے چلے گئے۔ بالآخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو صراط مستقیم پر رکھا، اور آج تک اہل اسلام کا یہ مزاج، یہ انداز چلا آ رہا ہے کہ وہ اپنے اکابرین کی، اپنے سے پہلے ایمان والوں کی بھلائی بھی جانتے ہیں، ان کی قدر بھی کرتے ہیں، اور ان کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں کہ رب العالمین جل وعلا نے ہمیں یہ تعلیم فرمایا، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، کہ ایمان والے اچھے اور نیک لوگ پہلے جو ایمان لائے اور اس دنیا سے گزر چکے، ان کے لیے دعائیں مغفرت کرنے والے ہوتے ہیں، اور یہ بھی یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو پانے کے کاموں میں سے ایک کام ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج سلسلے کا ٹاپک ہے اللہ پاک کی رحمت۔ اللہ پاک کی رحمت کو بندہ کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ انشاءاللہ یہاں منچ سے گفتگو جاری رہے گی۔ مبلغین الحمدللہ عز و جل ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کیا ہے، کیسے حاصل ہوتی ہے، کسے ملتی ہے، جسے دنیا میں ملی اسے کیا خزانہ ملا، اور جسے آخرت میں نصیب ہوگی وہ کس قدر سعادت مند ہوگا۔
رحمت الہی کی وسعت یقیناً ہمارے بیان سے بہت باہر ہے، بہت وسیع ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت۔ خود مولا کریم نے ارشاد فرمایا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر شے کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔ اور یہ رب العالمین جل وعلا کی کیسی رحمت ہے، کیسا گھیرا ہے، اور بندوں پر جب یہ رحمت فرمائی جاتی ہے تو ان کو کیا انعام ملتے ہیں، کیا نوازشات ان پر ہوتی ہیں۔ گفتگو کو آگے بڑھائیں گے تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ یہ سارے ہی پہلو زیر بحث آ سکیں۔ ابھی آگے بڑھتے ہیں اور ایک کلام شامل کرتے ہیں۔ ہمارے بہت پیارے نعت خوان عمر اتاری ہمارے ساتھ موجود ہیں، ایک کلام شامل کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ عز و جل گفتگو کی طرف آتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ رحمت نہ کس طرح ہو گنہگار کی طرف، رحمت نہ کس طرح ہو گنہگار کی طرف، رحمت نہ کس طرح ہو گنہگار کی طرف، رحمت نہ کس طرح گنہگار کی طرف، رحمان خود ہے میرے طرف دار کی طرف، رحمان خود ہے میرے طرف دار کی طرف، رحمان خود ہے میرے طرف دار کی طرف، اور جانے جینا ہے دشت مدینہ تیری بہار، جانے جینا ہے دشت مدینہ تیری بہار، بلبل نہ جائے گی کبھی گلزار کی طرف، بلبل نہ جائے گی کبھی گلزار کی طرف، رحمان خود ہے میرے طرف دار کی طرف، اور جنت بھی لینے آئے تو چھوڑے نہ یہ گلی، جنت بھی لینے آئے تو چھوڑے
حبیب اللہ تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوار تیرا منہ پھیر بیٹھے ہاں تیری دیوار کی طرف آقا منہ پھیر بیٹھے ہاں تیری دیوار کی طرف اور منہ اس کا دیکھتی ہے بہاریں بہشت کی منہ اس کا دیکھتی ہے بہاریں بہشت کی جس کی نگاہ ہو تیرے رخسار کی طرف آقا جس کی نگاہ ہو تیرے رخسار کی طرف آقا جس کی نگاہ ہو تیرے رخسار کی طرف اور جان بخشیاں مسیح کو حیرت میں ڈالتی جان بخشیاں مسیح کو حیرت میں ڈالتی چپ بیٹھے دیکھتے تیری رفتار کی طرف آقا چپ بیٹھے دیکھتے تیری رفتار کی طرف اور پھیلا ہوا ہے ہاتھ تیرے در کے سامنے پھیلا ہوا ہے پھیلا ہوا ہے ہاتھ تیرے در کے سامنے گردن جھکی ہوئی ہے تیری دیوار کی طرف آقا گردن جھکی ہوئی تیری دیوار کی طرف آقا گردن جھکی ہوئی تیری دیوار
در سرکار کی طرف ہونا چاہیے، در سرکار کی طرف، اور دیکھی جو بے کسی تو کبھی دیوار کی طرف، در کی طرف، کبھی دیوار کی طرف، آنکھیں جو بند ہو جلوے خدائے طالب دیدار کی طرف، جلوے خدائے طالب دیدار کی رحمت نہ کس طرح ہو گنہگار کی طرف، رحمان خود ہے میرے طرفدار کی طرف۔ ماشاء اللہ تقبل اللہ کریم جل وعلا حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے در دولت کی بار بار با ادب با ذوق حاضری عطا فرمائے۔ اور مدنی چینل کے ناظرین جب اس طرح کے کلام سنتے ہیں یقین کیجئے بڑا مزہ آتا ہے۔ عمر بھائی اللہ کریم آپ کو خوب برکتیں دے، بہت مزہ آیا۔ اور کہیں در کا تذکرہ ہے، کہیں دیوار کا تذکرہ ہے، اور پورا کلام یوں سمجھیں کہ یہ در و دیوار کے گرد ہی ہے۔ اللہ کریم حاضری عطا فرمائے۔ ایک شاعر اپنی مراد خود جانتا ہے، لیکن جب یہ عمر بھائی کلام پڑھ رہے تھے کہ ملتی ہے بھیک دوڑتے پھرتے ہیں بے نوا، در کی طرف کبھی دیوار کی طرف، اس کو سنتے ایک ذہن یہ بن رہا تھا، کبھی حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہی بھیک ہے جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت سے بھی مل رہی ہے، حضور کے صحابہ سے بھی مل رہی ہے۔ کیا بات! ایک طرف حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا کاشانہ یکدہ سے گزرا عائشہ ہے، جس میں عقید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرمائے۔ جب تھوڑا آگے کی طرف آئیے، یا کس طرف آپ کا رخ ہو تو اس کو کہیے، لیکن قریب ہی دیوار کے ساتھ
اصحاب صفہ کا چبوترا ہے. اللہ چاہے تو یہاں اس دیوار کے پاس آ جائیے، چاہے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس حجرہ عالی شان کی طرف آ جائیے. بہرحال ہر طرف مدینے میں بھیڑ ہے، بھیڑ ہے فقیروں کی. ایک دینے والا ہے، کل جہاں سوالی ہے. بڑا مزہ آیا کلام میں. دل تو چاہ رہا ہے کہ اسی پر گفتگو کی جائے. واہ واہ کہ واہ واہ. جانے جنا ہے رشک مدینہ تیری، دشت مدینہ تیری بہار، بلبل نہ جائے گی کبھی گلزار کی طرف. اب یہ شعر پڑھ رہے تھے، مجھے حضور مداح الحبیب کا یہ شعر یاد آ رہا تھا کہ بلبل ہے جمیل رضوی اے گل وحدت. واہ. بلبل ہے جمیل رضوی اے گل وحدت، مل جائے اسے رہنے کو گلزار تمہارا. اللہ. تمہارا مدینہ ہی مل جائے اس بلبل کو تو اس بلبل کے مزے آ جائیں. اللہ کریم جل وعلا میں حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، فیضان اور ذوق، عشق کا ذوق نصیب فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، اللہ رب العالمین کی سب سے بڑی رحمت سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات ہے. آج تذکرہ کرنا ہے اللہ پاک کی رحمت کا. تو ابتدا یوں سمجھیں کہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے تذکرے سے ہوئی. اللہ رب العالمین اپنے بندے سے بہت محبت فرماتا ہے، بڑا مہربان ہے اس پر. بندہ پیدا ہوتا ہے تو یوں سوچئے کہ جب بندہ دنیا میں آیا ہے، کیا حیثیت ہے، کیا وقت ہے اس کو کیا اندازہ ہے کہ کیا کھائے گا، کیا کمائے گا، کہاں سے اس کو رزق ملے گا، کیسے اس کا پیٹ بھرے گا. لیکن قربان جائیے، رب العالمین جل وعلا اس پر کرم فرماتا ہے، اس کے رزق کا انتظام کرتا ہے، اس کے لیے اہتمام ہے، اس کو بھوکا نہیں مرنے دیا جاتا. اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے دنیا میں آنے سے پہلے اس کا رزق اتارا ہوتا ہے. بہت سارے انداز ہیں. کہیں تو ایک مدر فیڈ پر بچہ آ جاتا ہے، کہیں ایسا ہے کہ یہ سہولت میسر نہ ہو، یہ نعمت. کتنی ہی مائیں ایسی ہیں جو بچے کے دنیا میں آتے وقت انتقال کر جاتی. اب تو وہ مدر فیڈ پر نہیں آتا، اب کیا کرتا ہے؟ اللہ کریم جل وعلا نے اس کا رزق لکھا ہوتا ہے، صرف لکھا ہوتا ہے، دنیا میں رکھا ہوتا ہے. واہ واہ واہ. یہ آتا ہے اس کو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی بہانے سے. کبھی ڈاکٹر پرچی لکھ کر دے دے گا، کبھی پاس جو افراد موجود ہیں وہ رہنمائی کر دیں گے کہ اگر یہ نہیں ہے تو یہ کر دیا جائے. لیکن اس بچے کو دنیا میں آنے کے بعد اب بھوکا نہیں رہنے دیا جائے گا، اس کے لیے کچھ اہتمام کیا جائے گا. دنیا میں آ رہا ہے، اب ایک روٹین تو یہ ہے، اللہ اکبر، شہد کھا رہا ہے، واہ. گھٹی پی رہا ہے، اور یوں لذیذ غذاؤں سے بچے کی زندگی کا آغاز ہو رہا ہے. یہ رب العالمین کی رحمت ہے. یعنی شروع تو کہاں سے ہو اس کا کوئی کنارہ نہیں ہم لے سکتے، لیکن انسان کی ایک زندگی یہاں سے شروع ہو رہی ہے تو ہم یہاں سے آغاز لے رہے ہیں. پھر دیکھیے کہ بندہ مرتے مر جائے، قبر میں اتر جائے، اس کے باوجود بھی رحمت الہی اس کا ساتھ نہیں چھوڑتی، بشرط یہ کہ یہ رحمت الہی کا طلبگار رہا ہو. مبلغین کی طرف آتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پر گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. استاد آصف صاحب کے پاس آتے ہیں اور سوال حضرت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت آپ کیسے اس کو ڈسکرائب کریں گے؟ میں کوئی بھی چیز سمجھ نہیں ہونا جی، اس کا جو اپوزٹ ہے، جو اس کا عکس ہے، اس کو دیکھا جاتا ہے. تو رب تعالیٰ کی بہت ساری صفات میں سے ایک رحمت الہی بھی ہے جی، اور اس کے اپوزٹ اگر رکھیں تو وہ ہے غضب الہی. تو یوں سمجھ لیں غضب الہی کی مثال، ایک مثال جہنم، اس کی سزاؤں کا بیان تو ہوتا رہتا ہے. صحیح. اور رحمت الہی کی جو مثال ہے وہ ہے جنت. اب جس طرف آپ نے شروع میں اشارہ کیا نا کہ انسان ایک بالکل ایسی حالت میں ہوتا ہے کہ اس کو یہ بھی شعور نہیں ہوتا کہ مجھے کھانے کی، پینے کی، خوراک کی، طاقت کی ضرورت ہے. لیکن رب تعالیٰ کی جو رحمت ہے، رحمت کا جب مخلوق کے ساتھ ہم ڈسکرائب کریں گے نا تو جی، وہ رحمت ہے اصل میں رحم سے. تو رحم ہم مخلوق کے اندر کیا کہتے ہیں کہ دل میں نرمی کا ہونا، شفقت کا ہونا. تو یوں دیکھیے کہ جب ہم کسی غریب بچے کو دیکھتے ہیں کہ وہ پیاس اور بھوک سے نڈھال ہے تو ہمارے دل میں رحم کا جو جذبہ ہے وہ ابھر کے آتا ہے، اور پھر ہم کوشش کرتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں توفیق دیے تو ہم اس کو
کھانا کھلائیں، پانی پلائیں۔ اسی طرح کوئی شخص اگر زخمی ہے تو ہمارے دل میں آتا ہے کہ یار اس کی مدد کی جائے، اس کو مرہم پٹی کروائی جائے، ہاسپٹل تک پہنچایا جائے، وغیرہ وغیرہ۔ تو کچھ بھی ایسے جب معاملات نظر آتے ہیں نا تو ہمارے دل میں ایک ہمدردی کا، ایک خیر خواہی کا ایک جذبہ سا آتا ہے، وہ ہوتا ہے رحم دلی کی وجہ سے۔ تو یہ تو ہو گیا مخلوق کے اندر، اور رب تعالیٰ جسم سے پاک ہے، تو رب تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ مخلوق کی رحمت سے سمجھی جا سکتی ہے، کیونکہ وہاں پہ جو دل کی نرمی، دل تو ہے جسم سے پاک ہے، کیونکہ دل سے جسم ثابت ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے۔ تو رحمت یہی کہ جو اس کا وہ نرمی والا حصہ ہے نا، صرف وہ ہے، دل کی نرمی مراد لیں گے، نرمی۔ تو رب تعالیٰ کی رحمت کے صرف ہم جو مظاہر ہیں، جو اس کی مثالیں ہیں، جو اس کے یعنی کہ جو چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں رحمت الہی کے حوالے سے، جس طرح آپ نے ایک مثال دی، تو خود ہم اپنے جسم کے اندر دیکھیں گے رب تعالیٰ نے ہمارے خون کا ایک نظام بنایا۔ اسی نظام میں ایک چیز ہے کہ خون کس رفتار سے ہمارے جسم میں گردش کرے۔ وہ رفتار عدنان بھائی اگر بڑھ جائے تو مسئلہ، کم ہو جائے تو مسئلہ۔ اللہ اکبر۔ اسی کو بلڈ پریشر کے مسائل سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ جناب اس کا بلڈ پریشر بڑھ گیا ہے، اس کا بلڈ پریشر کم ہو گیا ہے۔ صحیح۔ تو اس رفتار میں تھوڑی سی تبدیلی ہوتی ہے، بہت مائنر جسے کہتے ہیں تبدیلی ہوتی ہے، لیکن جس کا بلڈ پریشر بڑا ہوا ہو نا، یا جس کو تجربہ ہو کہ بلڈ پریشر اس کو بڑھ جاتا ہے، اس کا ہائی ہو جاتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ بلڈ پریشر ہائی ہونے کے بعد ہوتا گیا ہے، کس طرح وہ آزمائش میں آ جاتا ہے، مصیبت میں آ جاتا ہے۔ اسی طرح اگر بلڈ پریشر کم ہوا ہو کسی کا کبھی، اس کو بھی اندازہ ہوتا ہے کہ یہ بلڈ پریشر مینٹین رہنا، یہ رب تعالیٰ کی کتنی بڑی رحمت ہے۔ اسی بلڈ پریشر کو مینٹین رکھنے کے لیے اگر ہمیں مشینوں کی ضرورت پڑتی ہے تو کئی کیلکولیشن کرنے والے بتاتے ہیں کہ اگر صرف ہم جو دل پورے جسم میں خون پمپ کر رہا ہے، وہ پمپ کرنے کے لیے اگر ہمیں اتنا خون پائپ لائنوں کے اندر پمپ کروانا پڑے نا، تو پتہ نہیں کتنی مشینری چاہیے اور اس کے لیے کتنا خرچہ چاہیے۔ تو یہ دل گویا کہ مفت میں پمپ کر رہا ہے، اس خون کو چلا رہا ہے شریانوں کے اندر۔ اسی طرح دیکھتے جائیں، اب آنکھ کے اوپر رب تعالیٰ نے پلکوں کے بال دیے، اس میں امام غزالی نے بڑی بڑی پیاری حکمتیں ارشاد فرمائی، میں مختصراً بیان کروں گا اس پہ، کہ جب کوئی ذرہ ہماری آنکھ کے اندر جو بال ہیں، یہ ڈیلے جسے کہتے ہیں، پتلی اندر کی جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں، اس کی طرف بڑھتا ہے تو یہ پلکیں ہماری حفاظت کرتی ہیں، یہ آٹومیٹیکلی انداز میں بند ہو جاتی ہے اور وہ چیز اس سے ٹکرا جاتی ہے، اور کبھی اندر چلی جائے پھر رحمت الہی کو یاد کریں گے، رب تعالیٰ کی کتنی بڑی رحمت تھی کہ میں اس سے بچا ہوا تھا۔ اسی طرح ہم کھانا کھانے کے لیے پریشان رہتے ہیں، اور اگر اندر جا کے مسئلہ کرے پیٹ کے اندر، کوئی درد ہو جائے پیٹ میں، کوئی ایسی چیز کھا بیٹھے جو آپ کے موافق نہیں، تب ہم پریشان، اور اگر اس سے فراغت نہ ہو تب پریشان۔ تو یہ کھانے کا جو نظام ہے کہ ہم لقمہ لیتے ہیں اور پراپرلی طریقے سے ہمارے معدے تک پہنچ جائے، اتنی بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کا، اس رحمت کا، ہر نعمت کے ساتھ رحمت ہے، ہر نعمت رحمت الہی کا ثبوت ہے، مظہر ہے۔ جب ہم کھاتے ہیں نا تو یہ رب تعالیٰ کی رحمت ہے کہ وہ پراپرلی طریقے سے ہمارے معدے کے اندر پہنچتی ہے۔ کبھی اتفاق ہوا شاید آپ کو بھی، جسے کہتے ہیں کہ وہ سانس کی نالی میں چلا گیا کچھ پانی پیتے ہوئے، یا وہ شوربہ وغیرہ، اس کا ذرہ ہی جاتا ہے، وہ جس کے کبھی زندگی میں گیا ہے نا، مدنی چینل کے ناظرین میں بھی وہ یاد کر رہا ہوگا کہ ہوا کیا تھا۔ بھی آپ نے یہ جملہ کہا ہے تو کتنوں کے جن کے ساتھ یہ مسئلہ ہوا ہوگا سب کی نقشے کھینچ گئے ہوں گے پیچھے۔ پورا جو وقت گزرا تھا وہ کیا تھا؟ وہ آزمائش تھی۔ تو اس وقت کے علاوہ کتنے وقت ایسے گزرے ہیں، ہزاروں لاکھوں مرتبہ، کہ ہم نے کھایا اور پراپر طریقے سے معدے میں وہ چلا گیا، لیکن کبھی وہ اگر پراپر طریقے کی بجائے دوسری جگہ سے اگر تھوڑا سا بھی ذرہ اگر سانس کی نالی میں جیسے ہم کہتے چلا جاتا ہے، تو وہ اگر چلا گیا ہو تو پھر لوگ
ہر کوشش کرتے ہیں یار کسی طرح سے یہ جو مصیبت ہے یہ ٹل جائے. اس وقت رحمت الہی کو یاد کریں. رب تعالیٰ کتنی بڑی رحمت ہے. پھر ہماری آنکھوں کو جو ایک برداشت کی طاقت ہے نا خالد بھائی, تو یہ ایک حد تک کم روشنی میں دیکھ سکتی ہیں اور ایک حد تک زیادہ روشنی میں کام کر سکتی ہیں. ایسے ہی سورج کا زمین سے فاصلہ اتنا ہونا کہ سورج کی روشنی زمین تک پہنچتے پہنچتے اتنی ہوتی ہے کہ ہم اپنی آنکھوں سے اس کی روشنی کا فائدہ اٹھا سکیں اور چیزوں کو دیکھ سکیں. کیا بات. یہ فاصلہ, وہ روشنی مفت میں دینا, اور پھر ہماری آنکھوں کا اس کے ساتھ ایک وہ میچنگ ہو جانا, یعنی وہ پیر بن جانا. پیر ہوتا ہے نا, پیر بن جانا کہ اس روشنی میں ہماری آنکھیں دیکھ سکتی ہیں. اگر ہمیں روشنی کا خود انتظام کرنا پڑتا, کبھی جہاں پر رات کو کام ہوتا ہے, جہاں اندر کام ہوتا ہے کمروں میں, روز سورج کی روشنی نہیں آتی, تو وہاں پہ خرچہ کتنا ہوتا ہے, اور وہ جو لائٹیں روشن کرنے کے لیے جو بجلی وغیرہ ہے اس کے لیے کتنے اخراجات. اور اگر پوری دنیا کے لیے روشنی کرنی پڑتی 12 گھنٹے تو کیا حال ہوتا. تو رب تعالیٰ کا یہ انعام ہے اور اس کی رحمت کا ثبوت ہے. سبحان. اچھا, پھر ہمارا جسم بھی عدنان بھائی یہ بھی ایک خاص حد تک حدت اور سردی, یعنی کہ وہ گرمی اور سردی برداشت کر سکتا ہے. صحیح. تو رب تعالیٰ نے جس علاقے میں جس کو پیدا کیا ہے نا, وہاں کے موسم وہ برداشت کر لیں. واہ. یہ ایک برفانی ریچھ ہوتا ہے جی. تو یہ انٹارکٹیکا بر اعظم ہے, یہ برفانی قسم کا بر اعظم ہے, وہاں برف بہت پڑتی ہے. جو میری معلومات ہے, جدید تفصیلات بھی ہوں گی, لیکن جو میں بات کرنا چاہتا ہوں نا, تو برفانی ریچھ کہیں بھی ہوں تو برفانی ریچھ برف کے اندر چلتے پھرتے وہیں رہتے ہیں. اور ہم اگر جائیں تو پورا لباس ہاں جی ایسا پہنتے ہیں کہ وہ پوری کھال بن جاتی ہے ہمارے اوپر, کوٹ وغیرہ جو بھی گرم چیزیں, وہ کیسے رہ لیتے ہیں. رب تعالیٰ نے اس کی پیدائش کے ساتھ اس کے ساتھ وہ جلد اس کو ایسی دی, اس کو بال ایسے دیے کہ اس ماحول کے اندر زندہ رہ سکے, اس ماحول کے اندر اپنی زندگی بسر کر سکے. تو رب تعالیٰ نے موسم کی موافقت ہمارے جسم کو عطا فرمائی, یہ بہت بڑی نعمت ہے. جب تھوڑی سی گرمی اپ ہوتی ہے نا تو ہمیں لگ پتا جاتا ہے. تو یہ دیکھیں تو اردو پنجاب میں کہتے ہیں باں باں کرتے ہیں ہم کہ یار یہ کیا ہوگا. پھر ہم کہتے ہیں یار تھوڑا سا کم ہو, اور پھر جب کم ہوتے ہوتے اگر سردی کی شدت ہو جائے عدنان بھائی جی, پھر ہم کہتے ہیں کہ یار سردی بہت, یہ تو ہڈیاں چیر رہی ہے, اور ہوا تیز. ہمارے ہاں کوئٹہ کی ہوا مشہور ہے ہاں جی, کہ وہ بڑی یعنی کہ اسپیڈی اور بہت سرد ہوتی. بندوں کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ آ کہاں سے رہی ہے جسم کے اندر, کہاں سے لگ رہی ہے. اللہ اکبر. کمبل اوڑو, ان کے ہم تو وہاں نہیں رہتے نا, جو وہاں رہنے والے ہیں وہ تو چلو پھر کچھ عادی وہ ایڈجسٹ ہیں اس میں. ایڈجسٹ ہیں. یہ رب تعالیٰ کی رحمت ہے. تو رحمت الہی کے مظاہر پوری دنیا میں ہیں. وہ روایت میں یہاں پر میں نے اس کا اپنے الفاظ میں عرض کروں گا کہ وہ رب تعالیٰ کی, میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. یہ حدیث مبارکہ میں رب تعالیٰ کی رحمت کا جو بیان کیا گیا, ایک حدیث میں اس میں سے عرض کرتا ہوں, وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی 100 رحمتیں, ان میں سے ایک رحمت اس نے یعنی زمین و آسمان کے درمیان ہر رحمت طے در رکھ دی, اور ایک رحمت زمین پر اتری. صرف واہ, ایک رحمت, یعنی 1%, 100 میں سے 1%, ایک رحمت اتری. اچھا, اس رحمت الہی کا مظہر ہمیں کیسے ملتا ہے, اس کے مناظر کیسے ملتے ہیں, سین کیسے دیکھنے کو ملتے ہیں. یہی رحمت ہے جس سے والدہ اپنی اولاد پر, وحشی درندے جن کا کام ہی وحشت پھیلانا, کھانا اور بھمبوڑنا اور کاٹنا پیٹنا, یہ کام ہے ان کا. یہ وحشی درندے اور پرندے ایک دوسرے پر مہربان ہوتے ہیں, اور یہی ہے کہ گھوڑا اپنا پاؤں اپنے بچے کے اوپر نہیں رکھتا. اللہ. گھوڑے کی مثال حدیث میں دی گئی, دیگر جانور دیتے ہیں. ہاتھی کا وزن کتنا ہوتا ہے, ہاتھی اگر کسی پہ پاؤں رکھ لے تو بڑھے گا کیا. لیکن ہاتھی کا جو اپنا بچہ ہے ہاں جی, وہ اس کے قدموں میں ادھر ادھر لوٹ رہا ہوتا ہے, اس کے اوپر نہیں وزن رکھتا. اور کئیوں نے وہ ایک دفعہ وہ ایک تصویر شیئر کی کہ اس میں شیرنی جو ہے نا اپنے چھوٹا سا بچہ تھا, جیسے بلی کا بڑا سائز ہوتا ہے نا اتنا بچہ ہوتا,
اس کو وہ جبڑوں کے اندر دبا کر خالد بھائی، ہے تو کوئی 6-7 فٹ 8 فٹ کا وہ ایریا تھا پانی کا، وہاں سے جمپ مار کے کراس کر رہی۔ ہے میں نے کہا یار ہم جیسا کوئی ہاتھ دے بیٹھے نا اس کے اندر، دے کے بیٹھے وہ لے بیٹھے۔ تیرے کی ہمت تو ہم میں تو ہے نہیں ہے نا، شیرنی کے منہ میں ہاتھ دینے کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ تو اس کا ہاتھ پتہ نہیں چلے گا گیا کدھر۔ صحیح، وہی دانت، وہی جبڑا، وہی پاور جب اپنے بچے کے لیے استعمال کی اس نے، وہ بچہ سٹیبل رہا اور وہیں جمع رہا، اس نے جمپ مار کے وہ ندی بھی پار کر لی۔ تو یہ رحمت الہی، جب میں نے یہ تصویر دیکھی نا تو میں یہ رب تعالیٰ کی رحمت دیکھو کیسی ہے، کیا بات۔ تو یہی مثال دی کہ گھوڑا اپنے پاؤں بچے پر سے دور کر لیتا ہے کہ کہیں اس کو تکلیف نہ پہنچے، اور پھر ہوگا کیا جب قیامت کا دن ہوگا نا، تو یہ ایک رحمت بھی رب تعالیٰ دوبارہ واپس ملا لے گا اس میں، پھر 100 رحمتیں ہوں گی، پھر اس پہ رب تعالیٰ اپنے بندوں پہ رحم فرمائے۔ سبحان اللہ، اسے ایک نعمت کے یہ مظاہر ہیں کہ دنیا بھری پڑی ہے، اور استاد صاحب ماشاءاللہ جس طرح بیان کر رہے تھے کہ ابتدا سے لے کر انتہا تک، یعنی ان چیزوں پر ہم نے شاید کبھی ایسا غور نہ کیا ہو کہ سورج اگر اتنی دور ہے تو اس سے ہمیں یہ بھی تو فائدہ ہو رہا ہے، ہم صرف اس کی روشنی میں نہا رہے ہیں اور اس کی گرمائش سے فائدے اٹھا رہے ہیں، لیکن ذرا اس رب العالمین جل وعلا کی قدرت کے اس نظارے کو یوں بھی فیل کیا جائے کہ اس نے ہم پر کیسا کرم فرمایا ہے کہ یہی سورج جب یوں قریب آ جائے ہمارے تو یہ ہمیں جلا کے رکھ دے، لیکن اس نے ایک اس کا فاصلہ ایسا رکھا ہے جو ہمارے فائدے کے لیے ہے۔ یہ رب العالمین کی کیسی رحمت ہے، اور بہت سارے پہلو مولانا آصف مدنی صاحب نے اس پر بیان فرمائے، اور مدنی چینل کے ناظرین واقعی جب بندہ اس تناظر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو دیکھتا ہے، اس کی قدرت کو دیکھتا ہے اور بندوں سے اس کی محبت کو دیکھتا ہے، تو ہونا تو یہ چاہیے کہ دل ایمان سے اور بڑھ جائے، بھر جائے، اور پھر اپنے رب العالمین جل وعلا کی رحمت کو بندہ بار بار صدائیں دے اور اس کی طرف بڑھ کر آئے کہ میرے مولا مجھ سے کتنا پیار کرنے والا ہے۔ اس بے کسی میں دل کو میرے ٹیک لگ گئی، شہرا سنا جو رحمت بے کس نواز کا۔ یہ رحمت بے کس نواز کا شہرا ہی تو ہم سن رہے ہیں کہ ہم کیا کر پاتے، لیکن اس بے کس نواز کی رحمت دیکھیے، اس نے اپنی آغوش رحمت میں لے لیا ہے تو ساری زندگی اللہ کے فضل سے ہم کتنے آرام سے گزارتے چلے جا رہے ہیں۔ اس بے کسی میں دل کو میرے لگ گئے، اس بے کسی میں دل کو میرے لگ گئے، اس بے کسی میں دل سبحان اللہ، کیا بات ہے جی، چل رہا ہے یہ رب کی رحمت ہی ہے، بے شک اور جب غضب ہوگا تو پھر دنیا قائم دائم نہیں رہے گی، پھر کیا قیامت نے آنا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس کی رحمت ہے اس کو یوں بیان فرمایا ہے قرآن مجید میں، اور یہ جو حدیث پاک ہے اس پر تو بندہ غور کرے کہ اس قدر وسعت ہے، یہ سمجھانے کے لیے ہے، یعنی جس اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک رحمت وہ اس قدر وسیع ہے، اس کا فیضان اس قدر ہے کہ دنیا جہان میں لوگ، ماں جو اپنے بچوں سے محبت کرتی ہے، والد کے دل میں جو شفقت اور محبت ہے، یعنی مخلوق جو ایک دوسرے سے پیار کر رہی ہے، شفقت مہربانی کر رہی ہے،
یہ سارے کا سارا صرف ایک رحمت کا فیضان ہے، واہ، اور یہ ایک رحمت ساری مخلوق کے لیے ہے، اور وہ جو 100 رحمتیں، ایک یہ اور 99 اور، یہ ساری کی ساری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کے لیے ہوگی، اللہ تبارک و تعالی پر ایمان لانے والوں کے لیے ہوگی۔ جب ایک رحمت کا فیضان ایسا ہے تو 100 کا فیضان واقعی دیکھنے والا ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالی یقیناً یہی وجہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی جو فضل فرمائے گا، جو کرم فرمائے گا، وہ جو گناہگاروں کی بخشش کا جو بالخصوص معاملہ ہے، جس نے اسے سمجھ لیا نا وہ کامیاب ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص نے، وہ ایک دیہات کا رہنے والا تھا، ایک اعرابی تھا، اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، قیامت کے دن حساب کون لے گا؟ جانتے وہ بھی ہوں گے حساب کس نے لینا ہے، یہاں ایک ذوق والی بات تھی جو وہ کرنا چاہ رہے تھے۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حساب کون لے گا؟ اللہ کریم کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کریم لے گا۔ وہ کہتے ہیں کیا واقعی اللہ تبارک تعالیٰ لے گا؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں۔ تو اب یہاں مختلف روایات ہیں کہ بعض روایات میں یہ تذکرہ ہے کہ وہ جو عربی تھا نا، وہ دیہات کا جو رہنے والا بندہ تھا، اس نے جب یہ سنا نا کہ اللہ تبارک و تعالی حساب لے گا تو وہ اس قدر خوش ہوا جیسے ہمارے ہاں وجدانی کیفیت جس کو کہتے ہیں نا کہ بندہ ذوق میں آ گیا ہے، ایسا والا جو ہے نا اس کا معاملہ ہوا۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ بھئی یہ تم اتنا خوش ہو رہے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ حساب لے گا۔ دیکھیں ہر ایک کی نا اپنی کیفیت ہے اس چیز کو محسوس کرنے کی اور لینے کی، لیکن ان کے پیش نظر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک رحمت، اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحمان الرحیم ہونا، اس کا جو ہے نا وہ غلبہ تھا۔ اب وہ اس قدر خوشی کا باعث یہ تھا، کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب کریم کسی پر قابو پاتا ہے پھر اسے معاف کر دیتا ہے، جب کسی سے حساب لیتا ہے تو پھر اسے بخشش کر دیتا ہے، اس پر آسانی فرماتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس قدر خوش ہوئے، آپ نے فرمایا یہ بندہ اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت کو جان لیا ہے، اپنے رب کو اس نے پہچان لیا ہے۔ تو دراصل یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو جان لینا، پہچان لینا، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا فضل ہے، کرم ہے، بندہ اس کو پہچان لے جو رب تبارک و تعالیٰ۔ لیکن ہر ایک ظاہر سی بات ہے، ایک انداز تو یہ ہے اور ایک اس کے برعکس بھی انداز ہے، اور ہمیں بزرگان دین کی سیرت میں نا دونوں طرح کے انداز نظر آتے ہیں۔ رب کی، اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت کی امید ہے، اور امید ایسی ہے جیسے یہ ہے کہ اللہ تبارک، اور ایسا نہیں ہے کہ اس معاملے کے بعد انہوں نے نمازیں پڑھنا چھوڑ دیا ہو، انہوں نے تلاوت قرآن کرنا نہیں، اللہ تبارک تعالیٰ رحیم بخش دے گا۔ یقین ہے، لیکن وہ سارے کے سارے شریعت کے احکام پورے کر کے پھر کہتے تھے رب بڑا رحیم ہے، بخش دے گا، بڑا کریم ہے، معاف فرما دے گا۔ یہ ہے انداز وہ جو شرعاً پسندیدہ بھی ہے، جس کی تعلیم ہمیں انبیاء کرام علیہ السلام کی تعلیم بھی دے رہی ہے، اسلام بھی دے رہا ہے، صحابہ کرام علیہ رضوان کا انداز بھی دے رہا ہے۔ رب کی رحمت اسی اعتبار سے دیکھیں وہ تو بے نیاز ہے، صحیح، چاہے بخشش فرما دے۔ جیسے بعض لوگ وہ ہوں گے اللہ کریم قیامت کے دن نبی پاک علیہ السلام سے فرمائے گا، شفاعت بھی ہوگی لوگوں کے لیے کہ جس کو آپ، جو نیک بندے ہیں ان سے کہا جائے گا جنہیں تم جانتے ہو، جنہوں نے تمہارے ساتھ بھلائی کی ہے، لے جاؤ انہیں۔ یہ رحمت ہے۔ کوئی شخص آئے گا وہ کہے گا جی میں نے یہ فلاں جو ہے وہ عالم صاحب ہیں، فلاں اللہ کے ولی ہیں، ان کے ساتھ یہ بھلائی کی تھی، یہ کام کیا تھا، میں ان کے کام آیا تھا، پانی پلا دیا تھا، وضو کا جو ہے میں نے برتن پانی بھر کے انہیں پیش کر دیا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی محض یہ رحمت ہے اس کی، اس چھوٹے سے عمل کے بدلے میں اللہ تبارک تعالی بندے کی بخشش فرما دے گا، میں لے جاؤ اس کو جنت میں۔ اچھا، یہ سارے کے سارا معاملہ جو شفاعت والا ہے یہ تو ہوگا ہی ہوگا، لیکن ایک اس کے محض فضل و کرم والا معاملہ بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ شفاعت بھی فضل و کرم سے ہے، لیکن ایک اور، جب سب شفاعت کر لیں گے پھر بعض لوگ وہ ہوں گے جو دوزخ میں جا چکے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی بعض ایسے بندوں کو بھی محض اپنے فضل سے، محض اپنے کرم سے، اور کوئی عمل نہیں، دیکھیں، لیکن ایمان، اسلام ان کے پاس تھا، ایمان تھا، اعمال صالحہ نہیں تھے، تو ایمان کی بدولت اللہ تبارک و تعالی محض اپنے، اور وہ ایسے ہوں گے کہ جہنم کی آگ سے جل کر کوئلہ ہو چکے ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالی انہیں نکال لے گا اپنے فضل سے، کرم سے۔ قادر ہے، کریم ہے، یہ سب کچھ اسی کا ہے، وہی مالک ہے، جیسے چاہے
اپنی سلطنت میں، اپنی مخلوق میں، اپنی رعایا میں وہ تصرف فرمائے، اللہ جس کے لیے اللہ۔ جو چاہے حکم صادر فرمائے انہیں نکالے گا۔ اب کیفیت یہ ہے کہ جل کے کوئلہ ہو چکے ہیں، آئے ہائے آب حیات میں، ایسے ہی نہیں فرمائے گا بس چلے جاؤ، وہ کریم ہے، پھر عطا اس کی جو ہے نا وہ کامل عطا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی وہ جو آب حیات کا جو وہ حوض ہے اس کے اندر نہر میں انہیں غوطہ دیا جائے گا، اور وہ جو جل چکے تھے حدیث پاک میں ہے ان کے جسم یوں تر و تازہ، ایسے گوشت والے، ایسے پر ہو جائیں گے۔ کیسے؟ فرمایا جیسے سیلاب کے بعد کیچڑ میں جو زمین جو رہ جاتی ہے تو اس میں جب دانے اگائے جاتے ہیں نا تو فصل بہت اچھی اگتی ہے۔ فرمایا جیسے وہ فصل اگ کر تیار ہوتی ہے اور خوب فصل ہوتی ہے، ایسے ہی ان کے جسم جو ہے نا گوشت سے بھر جائیں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان سے فرمائے گا، اور فضل دیکھیں آپ، یہ نہیں ہے کہ اب جنت میں چلے جاؤ، یہ تو ہے ہی ہے۔ فرمایا جہاں جہاں تک تمہاری نظر جائے گی سارے کا سارا تمہیں عطا فرمائے گا۔ ایسا فضل، ایسا کرم، اللہ کریم ان لوگوں کو اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے داخل جنت فرمائے گا۔ سبحان اللہ، یہ ہے اس کا فضل، یہ ہے اس کا کرم، یہ ہے اس کی رحمت۔ بندے کو چاہیے ایسے ایسے کریم، ایسے خالق، ایسے مالک، ایسے رحم فرمانے والے کی نافرمانی، اللہ اکبر، یہ بندگی نہیں ہے یقیناً، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قدر فضل فرمائے، اس قدر انعام فرمائے، اس قدر رحمت فرمائے اور 100 رحمتوں کا وعدہ فرمائے، اور پھر بندہ سرکشی ایسے کریم مالک کی کرے۔ یہ تو دنیاوی اعتبار سے بھی اگر دیکھا جائے نا خالد بھائی، ایک مثال اس کو یوں سمجھ لیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہ دنیاوی اعتبار سے ایک مثال ہے سمجھانے کے لیے محض۔ ایک مالک ہے جی، اس کا ایک غلام ہے یا اس نے جو نوکر رکھا ہوا ہے وہ اس کو کھلاتا ہے، پلاتا ہے اور اس کو پہناتا ہے، اس کی ہر آسائش جو ہے وہ پوری، حالانکہ وہ کیا ہے، بات ہے، خادم ہے، اس کا نوکر ہے، اس کا کام ہے اس کی خدمت کرنا، اس کے کام آنا، اس کے جو ہے وہ جو ضروریات ہیں وہ پورا کرنا، لیکن یہ کیا کرتا ہے، اس کو کھلاتا ہے، پلاتا ہے، بڑھ کر دیتا ہے، جتنی سیلری ہے اس سے بھی بڑھ کے دیتا ہے، ضروریات بھی پوری کرتا ہے۔ اب اگر یہ اس کا ملازم اپنے آقا کی حکم عدولی کرے، وہ کسی بات کو کرنے کا کہے کہ بھائی یہ جو ہے نا مجھے وہاں سے پانی بھرو اور لا کے مجھے پلاؤ، نہیں پلاتا، تو دیکھنے والا بھی کہے گا یہ نمک حرام شخص ہے۔ مالک تو اس قدر مہربان ہے، اتنی عنایتیں کرنے والا، اتنی شفقتیں کرنے والا ہے، یوں کہہ لیں کہ اس کا تو بس نہیں چلتا، اس کو دھوپ بھی نہ لگنے دے جو اسے تکلیف کا باعث بنے، لیکن یہ ایسا شخص ہے کہ جو اپنے آقا جس کا کھا رہا ہے، جس کا دیا ہوا پہن رہا ہے، جس کی دی ہوئی چیزوں سے لطف اندوز ہو رہا ہے، جو اسی کی نافرمانی کر رہا ہے، کیسا شخص ہے یہ دنیاوی اعتبار سے ہے۔ اور اخروی اعتبار سے اگر ہم حقیقت کے اعتبار سے دیکھیں، جس خالق نے، جس مالک نے ہمیں دنیا میں پیدا کیا، نہ صرف پیدا کیا، اشرف المخلوقات بنایا، انسان بنایا، چاہتا تو جانور بنا دیتا، لیکن اس نے انسان بنایا، اور انسانوں میں بھی افضل ترین انسانوں میں نبی پاک علیہ السلام کا امتی بنا، اتنا فضل فرمایا، اتنا کرم فرمایا، اور پھر سب کا سب عطا فرمایا، جو کچھ بنایا فرمایا یہ تمہارے نفع کے لیے، تمہارے فائدے کے لیے، اس سے فائدہ حاصل کرو۔ اب بندہ یہ دیکھے وہ مالک، وہ خالق فرمائے اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، اور بندہ کہے میں نماز نہیں پڑھتا، رہتا اس کے ملک میں ہے، کھاتا اس کی نعمتیں ہیں، پہنتا اس کی نعمتیں ہیں، لطف اندوز اس کی نعمتوں سے ہوتا ہے، اور جب بات آتی ہے اس کے حکم کے ماننے کی، میں نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بندے پر برس رہی ہے اور سر تا پا بندے کو گھیرے ہوئے، اور بندہ اسی یوں سمجھے کہ اس رحمت کو صرف سمجھانے کے لیے مدنی چینل کے ناظرین میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ایک چادر ہے جو آپ کو گھیرے ہوئے ہے، بالکل، جو آپ کو بچا رہی ہے مشکلات سے، تکلیفوں سے، زمانے کی آزمائشوں سے، بندہ اس چادر کی وجہ سے بچا ہوا ہے، لیکن پھر کیا کرے کہ وہ خود ہی کہے کہ بس اب اس سے تنگ آ گیا ہوں، اور اپنے ہاتھ میں ایک چاقو لے اور اس چادر کو پھاڑنا شروع کر دے۔ مجھے بتائیے اس چادر کو پھاڑنے کے بعد اسے نصیب کیا ہونا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بندے کی طرف متوجہ ہوتی ہے، لیکن کچھ کام ایسے ہیں جو رحمت کے بجائے غضب کو کھینچ کر لانے والے ہیں۔ بندہ رحمت والے کام چھوڑ دے، غضب والے کام کرنے لگے تو پھر اس پر کیسے کرم ہوگا، کیسے رحمت ہوگی؟ جو مل رہا تھا اس نے خود ہی تو اس کو جھٹکا ہے، جو آ رہا تھا خود ہی تو اس کو جھاڑ کر، دھتکار کر، جھٹکار کر اپنے آپ سے دور کیا ہے، پھر یہ کہے کہ اب میں پریشان ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ
قربان جائیے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو رب کی معرفت اور جو رب کی رحمت بیان فرمائی ہے نا، فرمایا اللہ تبارک و تعالی اپنا فضل فرمانے سے اکتاتا نہیں ہے، وہ فرماتا رہتا ہے۔ بالکل۔ اب بندہ کیا کرتا ہے؟ بندہ بھی اس کو چاہیے کہ رب کے فضل کے مزے لے، اس کی رحمت کے مزے لے، بلکہ لوٹ جائے کہ اللہ رب العالمین جل وعلا کی رحمت ہے، بندہ اسی کے مزے لے، جس طرح وہ اعلیٰ حضرت ایک تصور باندھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے کہتے ہیں کہ حشر میں کیا کیا مزے وارفتگی کے لوں رضا، لوٹ جاؤں پا کے وہ دامان عالی ہاتھ میں، مچل مچل کے گویا انہی کے قدموں پر نثار ہوتا رہوں۔ ایسے ہی جب اللہ تبارک و تعالیٰ رحمتیں فرما رہا ہے، انعام فرما رہا ہے، کرم فرما رہا ہے، اور یہ بھاگ رہا ہو، یہ کیسی بات ہے؟ کہاں جائے گا بھاگ کر؟ فرمائے گا یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا۔ اے جن و انسان کے گروہ، اگر تم اس کی طاقت رکھتے ہو کہ زمین اور آسمان کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ۔ فنفذو، اس پر بھی تمہیں نہیں نکلنے دیا جائے گا۔ فنفذو، جاؤ گے کہاں؟ لا تنفذون الا بسلطان، جہاں جاؤ گے بادشاہی اللہ رب العالمین ہی کی پاؤ گے۔ رب العالمین جل وعلا کی رحمت نے ہر شے کو گھیرے میں لیا ہوا ہے، بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو پانے والے کام کرتا رہے تاکہ جلدی جلدی رحمت الہی ملتی رہے۔ خرم بھائی، یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے جب بیان فرمایا اپنی رحمت کو کہ میری رحمت ایسی ہے، قرآن کی آیات کیا کہتی ہیں، وہ اپنی رحمت کا تعارف کیسے کرواتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العالمین نے اپنی رحمت کا تعارف یوں قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اس کی رحمت ہر شے پر وسیع ہے، ہر شے کو گھیرے میں لیے ہوئے، ہر شے کو اپنی اللہ رب العالمین کی رحمت نے گھیرے ہوئے۔ جیسا بھی استاد صاحب فرما رہے تھے کہ مخلوق کا جو رحم ہے، مخلوق کی جو ایک دوسرے پہ مہربانی ہے، ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کی رحمت کو اگر ہم سمجھنا چاہیں تو لیکن کمال اس پہ ایک اور یہ ہے کہ یہ بندوں کی چیزیں تو ہم دیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، اور اس کی مثالیں دی جا رہی ہیں، ایک دوسرے سے بیان کی جا رہی ہیں، لیکن رب کی شان یہ ہے جو بہت عرفہ و اعلیٰ ہے۔ آپ یہ دیکھ کر رحمت سمجھتے ہیں نا، پھر رب العالمین ارشاد فرماتا ہے لیسا کمثلہ شیء، جتنی بڑی چیز تم نے دیکھ لی اللہ کی مثل نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور بڑی ہے۔ بالکل، اللہ رب العالمین کی مثال مخلوق سے دی ہی نہیں جا سکتی، کسی بھی معاملے میں اللہ پاک کی مثال مخلوق سے نہیں دی جا سکتی۔ تو اللہ رب العالمین کی رحمت کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طرح سے ارشاد فرمایا، ایک مرتبہ کیا ہوا، بخاری مسلم شریف کی روایت ہے، جنگ کے کچھ قیدی آئے تو ایک عورت کو دیکھا کہ وہ کچھ تلاش کر رہی ہے، تلاش کرتے کرتے اس نے ایک بچے کو دیکھا، بڑی تڑپ کر اس نے بچے کو اٹھایا اور اٹھا کر اس سے اپنے جسم سے لپٹا لیا، اسے دودھ پلانے لگی۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا صحابہ کرام سے، کیا یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈال سکتی ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی نہیں یا رسول اللہ۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جتنی یہ عورت اپنے بچے پر مہربان ہے، اللہ رب العالمین اس سے بڑھ کر اپنے بندوں پر مہربان۔ اللہ رب العالمین اتنا رحم فرمانے والا ہے۔ اب آپ ذرا تصور کیجئے کہ اگر کسی کا بچہ چھت پر کنارے پر آ جائے اور خاتون جو اس کی ماں ہے وہ دیکھ لے کہ بچہ کنارے پر ہے، گرنے والا ہے، تو وہ کیا کرتی ہے؟ اپنے بازو بچھا لیتی ہے، وہ چاہتی ہے کہ بچہ زمین پر نہ آئے، ہلاک نہ ہو جائے، جان سے نہ چلا جائے، میری گود میں آ جائے، اپنے آغوش پھیلا دیتی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ رب العالمین کی رحمت کو کیسے بیان کیا؟ اب دیکھیے، بخاری مسلم شریف کی روایت ہے، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین رات میں اپنا دست قدرت، اپنی دست رحمت پھیلاتا ہے، اور وہ اس لیے پھیلاتا ہے تاکہ کسی بندے نے دن میں گناہ کیا ہو تو وہ اس سے معافی مانگ لے، اللہ اسے معاف فرما دے، اور رات کو اللہ رب العالمین دن میں رحمت کا، اپنی رحمت کا جو ہے اللہ رب العالمین دست رحمت پھیلاتا ہے، اس لیے پھیلاتا ہے تاکہ کسی نے رات میں گناہ کیا ہو تو وہ دن میں اس سے توبہ کر لے، اللہ پاک اس کی توبہ کو قبول فرما دے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کہ یہ سلسلہ جاری رہے گا حتیٰ کہ سورج مغرب سے طلوع ہو جائے گا، یہاں تک یعنی قیامت کے پہلے جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا اس وقت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا، یعنی ہمارے پاس مہلت ہی مہلت ہے توبہ کرنے کی، مہلت ہی مہلت ہے۔ اور جب بندہ یہ توبہ کر لیتا اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں، خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں،
لیکن اللہ کی بارگاہ میں جب آ جائے بندہ گڑ گڑا جائے تو اس کی رحمت وہاں اپنی آغوش میں لے لیتی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بخاری مسلم شریف میں یہ روایت ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین اپنے بندے کی توبہ پر اس شخص سے زیادہ خوش ہوتا ہے کہ جس کا جانور جو جنگل میں بیابان میں گم ہو جائے اور پھر اس کو واپس مل جائے مسافر کو، تو اس کو جتنی خوشی ہوتی ہے اللہ رب العالمین اپنے بندے کی توبہ پر اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی رحمت کا ہم اندازہ کیسے لگا سکتے ہیں؟ اندازہ تو ہم ماں کی رحمت کا اندازہ نہیں لگا سکتے، ہم ماں کی شفقت کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اللہ رب العالمین کی روایتیں موجود ہیں، اللہ رب العالمین 70 ماؤں سے بڑھ کر مہربان ہے اپنے بندوں پر، محبت فرمانے والا ہے اپنے بندوں پر۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک صحابی ہے، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مجھ سے گناہ ہو جاتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا توبہ کر لیا کرو۔ تو انہوں نے کہا حضور کر لیتا ہوں لیکن پھر ہو جاتے ہیں۔ فرمایا پھر کر لیا کرو۔ کہا یوں تو میرے گناہ بہت زیادہ ہو جائیں گے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین کی رحمت تیرے گناہ اگر زمین کے، فرمایا کہ کتنے بھی ہو جائیں، اللہ کی رحمت، اللہ تو تیرے گناہوں سے بڑھ کر عفو و کرم والا ہے، اس کا جو عفو ہے، اس کی معافی کا جو وصف ہے وہ تیرے گناہوں سے بڑھ کر ہے۔ اور یہ ہمیں چاہیے، ہمیں اس پر وہ نہ ہو جائے، تکیہ نہ کر لے اس بات پر کہ یار بس وہ رحمت والا ہے، وہ کرم والا ہے تو اب کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یاد رکھیے ہمیں استغفار کرتے رہنا چاہیے، وہ تو اپنا کرم فرما رہا ہے، رحمت فرما رہا ہے، استغفار کرتے رہیں گے اس کے عذاب سے بچے رہیں گے۔ مسند احمد کی روایت ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لوگ جب تک استغفار کرتے رہتے ہیں اللہ کے عذاب سے امان میں رہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور قرآن کریم میں بھی اللہ رب العالمین نے فرمایا وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، جب تک یہ استغفار کر رہے ہیں اللہ رب العالمین انہیں عذاب فرمانے والا نہیں۔ تو یہ جو استغفار ہے، توبہ کرنا ہے، بار بار ہو جاتا ہے گناہ، یہ جو بار بار چلے جاتے ہیں بارگاہ الہی میں رجوع کر لیتے ہیں، یہ وہ چیز ہے کہ جو اللہ رب العالمین کے عذاب سے ہمیں بچانے والی ہے۔ تو اپنے عذاب سے بچنے کے لیے ہمیں فکر ضرور کرنی چاہیے اور اللہ رب العالمین کی رحمتوں کی امید کبھی نہیں توڑنی چاہیے۔ ہماری یہ شریعت مطہرہ نے ہم سے یہ مطلوب رکھا ہے کہ ہم امید اور خوف کے درمیان رہیں۔ ایسی امید نہ لگانے کے بعد ٹھیک ہے بھائی جو بھی کروں اپن تو بخشے جائیں گے، اس کی رحمت بہت بڑی ہے، بس اپنی تو بخشش پکی ہے، تو اب کوئی عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس سے بھی یہ بھی منع ہے، اور یہ بھی منع ہے کہ بندہ بالکل مایوس ہو کر بیٹھ جائے اور کہے جی بخشش تو ہونی ہی نہیں ہے، لازمی عذاب ملنا ہے، تو اب کیا فائدہ اس کی طرف رجوع کرنے کا۔ لہذا بندہ مایوس بھی نہ ہو، بندہ اتنا امیدوار بھی نہ ہو جائے کہ وہ اپنے آپ کو بخشا ہوئی سمجھ لے۔ ان کی درمیانی کیفیت رہنی چاہیے، گناہ ہو جائے توبہ کر لے لیکن اس کی رحمت سے امید نہ ٹوٹے۔ تمنا اگر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بخش دے گا تو پھر کوشش بھی یہ ہونی چاہیے کہ بخشش ہو جائے۔ تمنا کچھ اور ہے، کوشش کچھ اور ہے۔ گندم بو کے جو نہیں کاٹی جائے گی، جیسا بوئیں گے ویسا کاٹیں گے۔ اللہ رب العالمین جل وعلا نے اپنی رحمت کے بیان کو ارشاد فرمایا اور ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا ان رحمت اللہ کریم کی رحمت ہے قریب من المحسنین، جو بھلائی کرنے والے ہیں ان کے قریب ہے۔ اب بندے کو چاہیے کہ بھلائی کرنے والوں میں آئے تو رب کیا فرما رہا ہے، یہ بھلائی ہے، بندہ کہے نہیں نہیں یہ بھلائی نہیں، یہ برائی ہے۔ جس سے اللہ کریم بھلائی فرمائے، بندہ برائی کہے اور پھر کہے کہ میں رحمت پاؤں گا، تو پھر جسے وہ رحمت سمجھ رہا ہے کہیں وہ عذاب نہ ہو جائے۔ رب العالمین جل وعلا اپنے بندوں کو پسند فرماتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے، لیکن نیک بندوں کو پسند فرماتا ہے۔ نیکیوں کی طرف آئیں، اللہ کریم جل وعلا ہم سب کو اپنے دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے احکامات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل جب بندہ علم دین حاصل کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین اور اس کے فرائض کی معلومات حاصل کرتا ہے، تو رب العالمین جل وعلا اس سے خوش ہوتا ہے اور اس کو انعام عطا فرماتا ہے۔ اس کے دین کا علم سیکھنے کے لیے بندہ کسی راہ پر آئے، اللہ کرم ایسا فرماتا ہے کہ جنت کا راستہ اس کے لیے آسان فرما دیتا ہے۔ آپ کی کچھ کالز ہیں، آئیے ان کو بھی شامل کرتے ہیں۔ تو میری زندگی میں اللہ پاک کی رحمت حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتا رہے، توبہ کرتا رہے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، بڑی پیاری بات آپ نے کی۔ بندہ اللہ کی بارگاہ میں لو لگائے، آنسو بہائے، اللہ کریم مغفرت فرما دیتا ہے۔ واہ، کیا بات۔ مزید کال دیجیے۔ میرا سوال یہ ہے کہ ہم نے سنا ہے کہ جو زمین پر لوگوں پر رحم کرتا ہے اللہ پاک اس پر رحمت فرماتا ہے، کیا یہ بات درست ہے؟ جواب عشاء فرما دیں۔ جی استاد صاحب کیا فرمائیں؟ ہاں، یہ روایتوں میں بھی ہے
اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں بھی رحمت الہی کا ایک بڑا پیارا وہ ذوق افزا پوائنٹ ہے کہ ہم جب اس کی مخلوق پہ رحم کریں گے، اسے اپنی مخلوق سے اتنا پیار ہے واہ واہ، واہ، کہ وہ ہم پہ رحم کرے. کیا بات، کیا بات. یعنی وہ سسٹم ایسا ہے کہ وہ رب تعالیٰ خود ہی عطا فرما رہا ہے اور سبب بھی خود ہی دے رہا ہے. مطلب وہ رحمان، رحیم، حنان، منان، اس کی رحمت کو بندہ دیکھے نا تو پھر نافرمانی کو جی نہ چاہے بندے. واہ واہ، اس کے جو فرض کی ہوئی چیزیں ہیں، جو واجب کی ہوئی چیزیں ہیں شریعت کی طرف سے، جو شریعت اس نے عطا فرمائی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، تو بندہ اس کی پیروی کرے، نافرمانی سے بچے. نافرمانی کا سمجھ لو کہ اپنے اوپر بیج لگوانے سے بچے. پھر دیکھیں گے کہ کس طرح سے رحمت الہی اس کو آگے بڑھ کر اپنے انوار کے گھیرے میں لے لیتی ہے. صوفیہ نے ایک جملہ لکھا، اللہ اکبر، کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا رحمت فرمانے والا ہے. اس نے جنت کو پیدا فرمایا اور اس کی رحمت میں سے ہے کہ اس نے جہنم کو پیدا فرمایا. سوال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت میں سے ہے کہ اس نے جہنم کو پیدا فرمایا. فرمایا دیکھو اس نے پیدا تو فرما دیا، اگر وہ تمہیں نہیں بتاتا اور سیدھا جہنم میں ہی ڈالتا. اس نے جہنم پیدا فرمائی، تمہیں بتا دیا کہ یہ جہنم ہے، اتنی شدید عذاب ہے، تو بندہ پہلے ہی اس سے ڈر جائے. اور اس نے یہ بتا دیا ہے کہ یہ جہنم بھی ہے، تو بندہ کبھی محبت سے بھی رکتا ہے، کبھی خوف سے بھی رکتا ہے. خوف سے بھی اگر برے عمل سے رکے گا تو قریب کس کے آئے گا؟ اللہ کی رحمت کے ہی قریب آئے گا. فرمایا یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک رحمت ہے جو اس نے یوں فرمائی ہے کہ اس کے بندے اس کے عذاب سے ڈریں اور اس کی رحمت کے قریب ہوتے چلے جائیں. مزید کال دیجیے. خالد بھی درود شریف پڑھنے سے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل ہوتی ہے. اللہ اکبر، کیا فرمائیں گے عدنان بھائی؟ جی بالکل، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنے سے اللہ کی رحمت ملتی ہے. حدیث پاک میں صراحتاً اس بات کا ذکر ہے، اور ایک بار نہیں، ایک بار درود پاک پڑھنے پر 10 مرتبہ اللہ کریم کی رحمت ملتی ہے سبحان اللہ. بندے کو. تو یہ بھی رب کی رحمت پانے کا بہترین ذریعہ ہے. واہ واہ واہ، کیا بات ہے، زبردست. مزید کال دیجیے. خالد بھائی کھلے آنکھ میں میرا سوال یہ ہے کہ اللہ پاک کی رحمت سے محروم کون لوگ ہوں گے؟ ہاں جی، اللہ پاک کی رحمت سے محروم کون لوگ ہوں گے، اس کو انشاءاللہ کچھ فرمائشیں آپ کی سن لیں، کچھ نعتیں وغیرہ سن لیں، اس کے بعد واپس آتے ہیں تو ہم اس پر گفتگو کرتے ہیں کہ وہ کون لوگ ہوں گے کہ رحمت الہی کی اتنی وسعت کے باوجود جن کے بارے میں روایتوں میں آیا کہ یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو حاصل نہ کر پائیں گے. اللہ کریم ہمیں ان میں سے نہ بنائے اور ہمیں رحمت حاصل کرنے والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. جی مزید کال دیجیے. میں وقاص عطائی افسان آباد سے بات کر رہا ہوں. مجھے نہ سنا دیں، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. مزید. محمد حسن علی راتاری سرولہ سے بات کر رہا ہوں. میں فیضان آن لائن اکیڈمی میں پڑھتا ہوں. میں آج آپ کو کلام سناؤں گا. مرحبا آج چلے گئے شاہ ابرار رک پاس انشاءاللہ پہنچ جائیں گے سرکار کے پاس. جزاک اللہ خیرہ. آمین آمین آمین. آپ کا بھی بہت شکریہ. اللہ کریم آپ کو بھی جزا عطا فرمائے. آپ نے اچھا کلام پڑھا. اللہ مزید اور اچھا پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. مزید کال دیجیے. محمد عاقب رضا طاہر قصور سے مجھے یہ والا کلام سننا ہے. مدینے کے بانی دو عالم کے داتا، میری بھی نظر صورت لگی ہے. جزاک اللہ خیر. ماشاءاللہ، اللہ پاک برکت دے. اللہ رکھیو تاری ہیں لاڑکانہ سے مدنی چینل. اللہ پاک کی رحمت سے نعمت سے کم نہیں. کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں کبھی جنید اتاری کو بھی بلوائیے. ٹھیک ہے جی، ماشاءاللہ آپ کا سجیشن. مرحبا. یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، یہ کلام سنا دیں. مدینہ یاد آیا ہے. شیخ آصف ہیں ملتان سے، ان کی فرمائش ہے. ٹھیک ہے جی. گجراوالا سے ہیں. گزارش یہ ہے کہ پروگرام کہ آخر میں یہ کلام پڑھا جائے. تاجدار حرم شہنشاہ دی، ان پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام. واہ جی واہ.
جڑاوالا سے میسج ہے، مجھے یہ کلام سنا دیں، میرے پیر دی ہر دم خیر ہوئے. اور ٹھیک ہے، آپ کا پروگرام بہت اچھا لگتا ہے، جزاک اللہ، بہت شکریہ. یہ کلام سنا دیں ہے پاک رتبہ فکر سے اس بے نیاز کا. ٹھیک ہے جی. خالد بھائی آپ کی پڑھی ہوئی نعت سننی ہے احمد پور سے. سبحان اللہ، اللہ کریم آپ کو برکت دے. مجھے بھی سننی ہے بھائی. کوئی ہے ویسے آپ نے ریکارڈ کروائی ہے؟ نہیں، ریکارڈ تو میں نے نہیں کروایا، اب میں نے بھی نیت کر لیا کہ میں نے بھی اپنی پڑھی ہوئی نعت سننی ہے. اچھا جی، یہ کون ہے؟ بڑا لمبا چوڑا سا میسج ہے. اور خالد بھائی آپ کا پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت بہت اچھا ہے، جزاک اللہ، بہت شکریہ. آج کا موضوع تو مدینہ مدینہ، اللہ پاک کی رحمت اللہ پاک کا ذکر اور شکر کر کے حاصل کر سکتے ہیں. سبحان اللہ، بڑی زبردست بات کی آپ نے. اور عمر بھائی کی تو کیا بات ہے، سبحان اللہ. یہ کلام سنا دیجئے، مدینہ یاد آتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور آخر کی 2 لائنوں میں یہ لکھا ہے، اور میسج ضرور 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 پروگرام میں شامل فرما لیجئے گا. اللہ پاک بار بار مدینہ دکھائے اور آپ کے صدقے میں بھی دکھائے. آمین آمین رب العالمین. آپ کے صدقے دعا ہمارے حق میں بھی قبول فرمائے. حافظ طلحہ نذیر ہیں قصور سے، ناقہ اسلام بھائی سے عرض ہے کلام الہی میں شمس الضحیٰ یہ کلام سنا دیں. ڈیرہ مراد جمالی سے میسج ہے، میرا منگتا میرا گدا میرا غلام آئے، اس کلام کی فرمائش ہے. ٹھیک ہے جی، اللہ پاک برکت دے. رجب رضا طاری ہیں گجرانوالہ سے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ موضوع بہت زبردست ہے. رستے سے پتھر ہٹا دیں، کانٹے ہٹا دیں، اللہ عز و جل کی رحمت حاصل ہو جاتی ہے. واہ جی واہ، زبردست پیغام آپ نے دیا ہے. لوگوں کے لیے گویا آسانی کریں گے، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ملنے کا ایک ذریعہ ہے. ٹھیک ہے جی. رحمت تو بہانے تلاش کرتی ہے، کوئی اللہ کی طرف آ کے تو دیکھے، نیکوں کے پاس بیٹھ کر تو دیکھے، اور اس بیٹھک کا سب سے بہترین ذریعہ دعوت اسلامی ہے. جزاک اللہ، اللہ کریم برکت دے. نعت خواہ اسلام بھائی سے عرض کلام سنائیے، دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ پاک برکت دے. ایک ختم رسول مکی مدنی، اس کلام کی فرمائش ہے. اور عمر بھائی اس میں فرمائش ہے کہ آپ نے ہاتھ جوڑ کے یہ کلام سنانے، یا ہاتھ جوڑ کے یہ ریکویسٹ تھی. بہرحال جو بھی ہے بھائی، ریکویسٹ جو بھی فرمائشیں آپ کی ہو، ہم تو فرمائش کہیں گے ان کو، آپ لکھ دیا کریں. اس میں محبت کے ساتھ اپنائیت میں ایک جملہ عرض کروں کہ اس میں ہاتھ جوڑنے کی، پیر پٹکنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. میسج پڑھا جائے گا کیونکہ ٹائم کی ایک لمیٹیشن ہوتی ہے، کو بھی دیکھنا ہوتا ہے، کچھ دیگر تقاضے بھی ہیں ان کو بھی دیکھنا ہوتا ہے. ہر میسج کوشش تو ہوتی ہے کہ نظر سے گزر جائے، لیکن شامل بھی ہو پائے اور اس پر بات چیت بھی ہو، اس کی فرمائش کو پورا بھی کیا جا سکے. بسا اوقات یہ ممکن نہیں ہو پاتا، لیکن آپ کے میسیجز ہمارے لیے بہت حوصلہ افزا ہوتے ہیں، بہت ہمت اور سہارا بنتے ہیں. تو کرتے رہا کریں، اس کو چھوڑیں بھی نہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت زبردست کوئی ایسا سجیشن آ جاتا ہے جس کو شامل کرنا یا جس پیغام کو لینا، یوں سمجھیں کہ سلسلے میں دیگر ناظرین کے حوالے سے بھی بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے. تو اس کو ضرور کوشش کی جاتی ہے کہ پریفیئر کیا جائے اور ترجیحی بنیادوں پر اس کو شامل کیا جائے. عمر بھائی کی طرف بڑھتے ہیں. عمر بھائی کچھ کلام سنائیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. رحمت دا دریا ہر دم وقتا تیرا جیک قطرہ بخشے مینو کم بن جاوے میرا رحمت دا دریا الہی ہر دم وقتا تیرا جیک قطرہ
खस जिन्ना कदर मेरा मेरे साहिब नो वडियाया मैं गलिया रोड़ा कूड़ा ते महल चढ़ाया साया ते मैं नीवा मेरा मुर्शिद ऊंचा मैं नीवा मेरा मुर्शिद ऊंचा मैं नीवा मेरा मुर्शिद ऊंचा ते उच्चिया संग में लाई सदके जावा इना उच्चिया तो जिन्ना धीवे अनाल निभाई सदके जावा सदके जावा सदके जावा इना उच्चिया तो जिन्ना नीवे अनाल निभाए रहमत दा दरिया इलाही हर दम वगदा तेरा जे एक कतरा बख्शे मैनू कम बन जावे मेरा ए खत मेरो सुन मक्की मदनी ए खत मेरो सुन मक्की मदनी कौनैन में तुम सा कोई नहीं ए खत मेरो सुन ए खत मेरो सुन मक्की मदनी कौनैन में तुम सा कोई नहीं कौनैन में तुम सा कोई नहीं ए नूरे मुजस्सम तुझसे सिवा ए नूरे मुजस्सम तुझसे सिवा महबूब खुदा का कोई नहीं वल्लाह कोई नहीं ए खत मेरो सुन खत मेरो सुन है खत मेरो सुन मक्की मदनी कौनैन में तुम
شمس و ضحا تیرے چہرہ نور فضا کی قسم قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم ہے کلام الہی میں شمس و ضحا تیرے چہرہ نور فضا کی قسم آدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول آدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول ماشاءاللہ اللہ رب العالمین جل وعلا سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہمیں اور عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین ابھی ایک پیکج ملاحظہ کیجئے جانشین امیر اہل سنت کا، خلیفہ امیر اہل سنت کا، سفر بنگلہ دیش۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو نہ صرف تمام انبیاء کرام کے معجزات اور ان کی خوبیاں عطا فرمائی، بلکہ آپ علیہ السلام کو بعض ایسے معجزات سے بھی نوازا تھا کہ جو آپ علیہ السلام کے علاوہ کسی اور نبی میں نہ تھے۔ شق القمر یعنی چاند کے 2 ٹکڑے کرنے کا معجزہ بھی انہی معجزات میں سے ہے کہ یہ معجزہ کسی اور نبی کو عطا نہیں ہوا تھا، یہ ہمارے آقا علیہ السلام کا خاصہ تھا۔ بلکہ اگر پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بچپن شریف کو دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کے لیے چاند کو کھلونا بنا دیا تھا کہ جس سے آپ علیہ السلام اپنے جھولے میں کھیلا کرتے تھے۔ جیسا کہ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مجھے تو آپ کی علامات نبوت نے دین اسلام میں داخل ہونے کی دعوت دی تھی، میں نے دیکھا کہ آپ گہوارے میں چاند سے باتیں کرتے اور اپنی انگلی سے جس طرف اشارہ فرماتے چاند اسی طرف جھک جاتا تھا۔ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں،
जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। बोलो अल्लाह 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 अल्लाह। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। अल्लाह 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 अल्लाह। खुद खातमुन नबीयीन रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं चांद से बातें करता और चांद मुझसे बातें करता था। वो मुझे रोने से बहलाता था और जिस वक्त अर्श इलाही के नीचे सजदा रेज होता तो मैं उसकी आवाज सुना करता था। तो फिर क्यों ना कहें, जैसे मेरे सरकार है ऐसा नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार है ऐसा नहीं कोई। एजाज़ी ये हासिल है तो हासिल है ज़मीं को, एजाज़ी ये हासिल है तो हासिल है ज़मीं को। अफलाक पे तो गुंबदे खज़रा नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार है ऐसा नहीं कोई। हज़रत अल्लामा शुएब हरीफीश रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, जब नूरे मोहम्मदी हजरत सय्यदतुना आमिना में मुंतकिल हुआ तो बड़ी बड़ी निशानियां जाहिर होने लगी। सारी मखलूक एक दूसरे को खुशखबरियां देने लगी और जमीन और आसमान में ऐलान कर दिया गया, ए अर्श वकार और संजीदगी का निकाब ओढ़ ले, ए कुर्सी फखर की जिरा पहन ले, ए सिदरतुल मुंतहा खुशी से झूम जा, ए हैबत और रोबो दबदबा के अनवार तुम भी खूब रोशन हो जाओ, ए जन्नत खूब आरास्ता हो जा, ए महल्लात की हुरो तुम भी बुलंदी से देखो, ए रिजवान यानी ए बागबान जन्नत, जन्नत के दरवाजे खोल दो और हुरो गिल्मा को सामान जीरे से आरास्ता करके कायनात को खुशबुओं से मुअत्तर कर दो। ए दारोगा जहन्नम, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दो, क्योंकि आज की रात मेरी कुदरत के खजानों में छुपा हुआ नूर और राज अब्दुल्ला से जुदा होकर आमिना की तरफ मुंतकिल होने वाला है। और जिस घड़ी ये नूर मुंतकिल होगा तो उसकी पैदाइश मुकम्मल हो जाएगी और ये नूर लोगों के सामने कामिल इंसान बनकर जाहिर होगा। नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, बोलो नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है। सारे आलम में ये देखो कैसा नूर छाया है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व ताला की रहमतुल लिल आलमीन बनाकर जिन्हें भेजा गया और कहा गया कि किसी शायर ने कहा कि अगर उनकी रहमत ना हो दरमिया में अभी आग लग जाए दोनों जहां में, क्योंकि वो फरमाया गया ना वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंता फीहिम, अंता फीहिम ने अदू को भी लिया दामन में, ऐशे जावेद मुबारक तुझे शहदाई ये दोस्त। हुजूर के दुश्मन भी अदाब से इसलिए बचे रहे कि नबी पाक अलैहिस्सलाम भी दुनिया में तशरीफ़ फरमा है तो भी अजाब नहीं दिया जाएगा। और जो लोग नबी पाक अलैहिस्सलाम का
کلمہ پڑھ کر حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر آ گئے، حضور کے دین کو یوں قبول کیا اور پرچم اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی زندگی کو گزارتے رہے، تو پھر اللہ رب العالمین جل وعلا ان پر کیسی رحمت فرمائے گا، اس کا کیا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر رب العالمین کا کیا فضل ہے، کیسا کرم ہوگا، قیامت میں بھی اور دنیا میں بھی کیسی رب العالمین جل وعلا کی رحمتیں ہوں گی۔ آئیے کچھ مختصر بیان اس کا خرم بھائی سے سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے نبی ہیں، یہ ہم پر ایک بڑا اللہ رب العالمین کا کرم ہے۔ تمام انبیاء اللہ رب العالمین کے جتنے بھی دنیا میں تشریف لائے اپنی امتوں پر وہ رحم فرماتے رہے، اور وہ خود اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی ہی ایک صورت ہے۔ لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام رحمۃ للعالمین ہے۔ دنیا کے اندر تو ہم رحمتوں میں گھرے ہوئے ہیں، یہاں توبہ کی وہاں معافی کی امید ہو گئی، تو قیامت کے دن بھی اللہ رب العالمین اس امت پر بڑا خاص کرم فرمائے گا۔ اس امت کے جو چہرے ہیں نا، اگر ہم روایتیں پڑھیں، میں چونکہ مختصر بات کروں گا تو روایتیں پڑھیں، ان کے جو صالحین ہیں ان کے چہرے چمکدار ہوں گے۔ ان کے صالحین جن ممبروں پہ ہوں گے وہ دیگر امت کے جو اولیاء ہیں نا، دیگر امتوں میں جو اولیاء ہیں ان کے مرتبے جو ہیں ان سے زیادہ ممتاز ہوں گے۔ پھر جب یہ گزریں گے تو داروغہ جو ہیں وہ پہچان لیں گے، ہیں تو گناہگار لیکن ان کے چہرے چمکدار ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی، ان کے چہرے نہیں بگاڑے جائیں گے۔ مالک کریم ہمیں بے حساب بخشش سے ہمکنار فرمائے اور جنت میں جانے والوں میں ہمارا بھی نام لکھے، بے حساب جنت میں داخلہ پانے والوں میں ہمارا بھی نام درج فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ تاجدار حرم اے شہنشاہ